الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والقدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا. بڑا احسان، عدم سے وجود میں لایا. اور یہ بھی اس کا بڑا احسان، ایسے دور میں لایا کہ اس دور میں آنے کے لیے اگلے پیغمبر بھی دعائیں مانگتے تھے. کون چاہتا تو کسی بھی نبی کے دور میں بھیج سکتا تھا، عیسوی بنا لے سکتا تھا، موسوی بنا سکتا تھا. بڑا کرم کیا اس نے ہمیں غلام محمدی کا شخص دے کے بھیجا. بہت بڑا احسان ہے. کرم خدا کا، کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں. کرم خدا کا، میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے. تمہارے صدقے میں یا محمد کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے. تو لہذا دوستو، ہم اپنی تقدیر پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری امت میں بھیجا. اس کے ساتھ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ یہ جو آج کی رات، جو شب قدر والی رات ہے، شب قدر والی رات جو 1000 مہینوں سے ثواب رکھنے والی، 1000 مہینوں کے برابر کے ثواب رکھنے والی آج کی رات ہے. خیر من الف، بہتر رات ہے. اور ہم اہل سنت الجماعت والے بڑے تقدیر والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے صدقے میں عمل تھوڑا ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا. عمل تھوڑا، ثواب زیادہ. اوروں کو جتنا عمل کریں گے اتنا ثواب دیا، مگر نبی کا صدقہ امت محمدی تھوڑا کرے گی تو زیادہ ان کے برابر ثواب ملے گا. پھر اگلے نبی بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل پیغمبر 1000 مہینے عبادت کرے تو 1000 مہینے کا ثواب ملتا تھا. نبی کی صدقے میں غلامان مصطفیٰ کو چند گھنٹے شب قدر کے، چند دن نہیں، چند گھنٹے شب قدر مغرب سے شروع، فجر میں ختم. تو چند گھنٹے اگر ہم نے شب قدر کی رات میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 مہینوں کا ثواب دے رہا ہے. تو ہمیں بڑے خوش نصیب اہل سنت الجماعت والے، اللہ کسی نہ کسی بہانے کچھ تو کچھ نوازنا چاہتا ہے. امت محمدی کو دینا چاہ رہا، کچھ تو کوئی ہیلا چاہیے. کہیں مکان کے ذریعے، کہیں زمان کے ذریعے. کہیں مکان سے ثواب دیتا ہے، کہیں زمان سے دیتا ہے. ارے محبوب نگر میں نماز پڑھے شاہ گٹے میں تو سنگل نماز ملے، کعبے میں نماز پڑھے تو لاکھ کا ثواب ملے. ارے جو نماز محبوب نگر میں پڑھی جا رہی ہے،
وہی قرآن ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ، وہی قیدا. کعبۃ اللہ میں جا کے پڑھے مکے میں تو 1,00,000 کا ثواب. پھر یہ ثواب کیا نسبت سے مل رہا ہے؟ قرآن وہی ہے، سجدہ وہی ہے، قیدا وہی ہے، رکوع وہی ہے، یعنی عمل میں کچھ کمی پیش نہیں ہے. وہی عمل ہے 2 رکعت والا. جی اگر یہاں پر آ جائے تو ثواب سنگل مل جائے، وہی رکوع و سجدہ، وہی 2 رکعت کعبۃ اللہ میں پڑھنے تو 1,00,000 کا ثواب. یہ ثواب کیوں ملا؟ عمل تو سنگل ہی ہوا، وہ 2 رکعت تو پڑھے گئے تھے، عمل تھوڑا تھا، ثواب 1,00,000 کا. کیوں؟ جگہ کی برکت سے، جگہ کی برکت سے، کعبۃ اللہ کی نسبت کی برکت سے. وہ جگہ کی برکت سے ثواب کتنا ملا؟ 1,00,000. توجہ دو دوست، کعبۃ اللہ میں، مکہ مکرمہ میں کعبے میں نماز پڑھے تو 1,00,000 کا ثواب ہے. اگر وہ کعبہ انڈیا کو آیا ہے، جس کی جگہ آیا وہاں پڑھے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کشرف، میں ذرا تمہید مان رہا ہوں تاکہ اصل موضوع کو آئے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں کش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلے سہروردیہ کے بھی ہیں، چشتیہ کے بھی ہیں. کعبے کے پاس گئے رات میں، عمرے گزر گئے تھے، سمجھو گئے رات میں. رات کو دیکھے تو کعبہ غائب. کعبہ کہاں گیا ہوں گا جس کے لیے میں آیا تھا؟ توازی اے مخدوم جہانیہ، کعبہ دلی گھس گیا ہے، تو دلی سے جایا. کعبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے طواف کے لیے گیا ہے. تو سوچے رہے ہندوستان سے تو یہاں کو آیا، وہ ادھر چلا گیا دلی. انہوں بھی واپس گئے، چلو ہاں طواف کر لیں گے، جس کے لیے کعبہ گئے. آگے انہوں یہاں کچھ بتا رہا ہوں میں، کعبے میں نماز پڑھے تو ثواب بتا رہا ہوں. تم نہ 1,00,000 کا ہے نہیں، روز کعبہ یہاں کو آیا تو کتنا ثواب ہونا. ایسے ٹائم پر آگے نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار کون ہے؟ سرکار بندہ نواز کے پیر، انہوں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار بندہ نواز گیس الدراز بلند پرواز سرکار کے پیر و مرشد ہے. انہوں ایسے ٹائم کو آئے کہ سرکار وضو بنا رہی، ایک طرف ان ادھری چائے، دوسرے طرف دوسرا، تیسرے طرف ایسا پھلٹے ہے نا، مسائی ایک طرف کرے، پاواں ایک طرف دھوئے، ایسے چاروں طرف بھی سرکار پھلٹ رہی. انہوں بھی پھلٹتے جا رہی. کیا بولے؟ طواف تو ہو گیا. ایک آرزو تھی ان کا وضو کا بچا ہوا پانی پینا، پیلے سادات کے، اور ارادہ تھا کچھ پہننے کا. ٹھیک ہے بولے آ جاؤ سادات ادھر آ جاؤ. آنے کے بعد ان کو خرقہ وغیرہ پہنا کے خلافت چشتیہ سے بھی نواز دی. کہنے کا مطلب کعبہ بیت اللہ، ولی مظہر اللہ. کعبے پر ایک تجلی، ولی پر اللہ کے تمام اسماء کا ظہور ہوتا ہے. کعبے پر ایک تجلی ہے، ولی پر اللہ کے تمام اسماء کا ظہور ہوتا ہے. کعبہ بیت اللہ ہے، ولی مظہر اللہ ہے. جبھی تو حضرت رابعہ بصریہ کے لیے بھی تو کعبہ گیا ہوا تھا. تو لہٰذا ہم سنت جماعت والے ہیں دوست. کہیں جگہ سے نسبت، کہیں مکان سے نسبت، کہیں زمان سے نسبت. آج کی رات زمان والی ٹائم کی شب قدر 24 گھنٹے میں چند گھنٹے تو عبادت کرے گا تو 1000 مہینوں کا ثواب پائے گا. زمان سے برکت لے لیے
चंद घंटे जिक्र कर ले, चंद घंटे इबादत कर ले, 1000 महीनों से बेहतर सवाब पाएगा। अगर काबे को चला गया, वहां इबादत करेगा, लाख का सवाब पाएगा। मदीने मुनव्वरा चला गया, मस्जिद नबवी में इबादत करेगा, 50,000 का सवाब पाएगा। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, जगह बदल रही है, सवाब बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, सवाब बदल रहा। हम तकदीर वाले हैं, हमें जमा से भी फैज लेते हैं, मकान से भी फैज लेते हैं। कोई और होंगे जो महज हम नहीं यार, हम तो सुन्नी है। नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलती, नियाज करेंगे तो जन्नत वाला मिलता। हमें नमाज वाले भी, नियाज वाले भी। नमाजों से जन्नत मिलेंगी, नियाजों से जन्नत वाला मिलेगा। क्या करे थे भी हमने फायदा छे, नमाज तो पढ़ ले, नियाज तो कर ले, बेकार नहीं है। बुजुर्ग न समझ ले, है नहीं। लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, आज की रात बड़ी रात है, शब कदर वाली रात है, जागने की रात है, इबादत की रात है। रिवाज में आता अगर आज कोई नमाज पढ़ने की नीयत से जागेगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ करेगा। आज की रात फरिश्ते भी आई, तनज़्ज़ुल मलाइकत वर्रूह, फरिश्ते का भी नुज़ुल है और जिब्रील अमी का भी, वर्रूह से जिब्रील। कई कोई आज की रात में चल रहा, कई को भेजा उनको, अल्लाह फरिश्ता को भेजा नहीं। ये रमजान में शोहदा बदर के टेम्पो, बदर की 17 रमजान को हुआ नहीं क्या? बस जंगे बदर पहली जंग भी इस्लाम की, तो जंगे बदर में भी अल्लाह फरिश्तों को भेजा। कई को भेजा, हुजूर बोले अल्लाह 313 तेरे हैं, ये भी अगर जंग में मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तो क्या करता देख तू, तेरा काम। तो अल्लाह बोला महबूब क्यों घबराते, मैं फरिश्तों को भेजता हूँ, कितने भेजो, 1000 भेजो, 2000 भेजो, 3000 भेजो, कितने भेजो। कुरान में लास्ट को बोला 5000। तो 5000 फरिश्ते जंगे बदर में आए, अल्लाह भेजा फरिश्तों को। कई को भेजा लड़ने, काफिरों से लड़ने भेजा। अल्लाह वहां क्या की जरूरत थी, उनको दीन बचाना था, वो था तो भेजा लड़ने को। आज कई को भेज रहा खदर में, और बदर में भेजा या खदर में भेजा। वहां भेजा था, समझ में आया, लड़ने भेजा। आज खदर में, आज शबे खदर में अल्लाह तो भेज रहा है, तनज़्ज़ुल मलाइकति वर्रूह, कि फरिश्तों का नुज़ुल हो रहा है, जिब्रील भी आ रहे हैं। अल्लाह आज कहीं को भेज रहा है। अल्लाह में क़याल में जवाब मिलेगा। खादरी सुन ले, बदर में लड़ने भेजा था, खदर में मिलने भेज रहा है। खदर में आज मिलने भेज रहा हूँ। ए मलाइका जाओ देखो औलाद आदम क्या कर रही है आज, है ना। क्यों? आज की रात मैंने उनको दस्तूरे कायनात भेजा था, कुरान का नुज़ुल किया था, कलाम इलाही को नुज़ुल किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल को भेजा था, उसे कैसा जिंदगी गुजारना, गुजारने का तरीका सिखाने के लिए भेजा था, सारी चीजों के लिए मैं भेज दिया था। तो इस खुशी में वो क्या कर रहे थे, मैं जाको देखो। फरिश्ते आ रही, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, मस्जिदों में, गलियों में, मकानों में, घरों में, कहाँ कहाँ इबादत इलाही हो रही है, कहाँ कहाँ जिक्र इलाही हो रहा है। फरिश्ते सब आ रही, देख रही, नोट कर रही, मुसाफा भी कर रही। क्या जरूरत है, हम ना एक भी नहीं दिख रही ना हम। फरिश्ते ही गारंटी, कुरान का हुक्म है, ईमान लाना हमें, समझ में आंदे नको आंदे, मगर मानना अल्लाह बोला भेजू है। दिख रही नहीं ना, दिखती, दिखने वाली मिलती, मिलते सबसे है, दिखते सबको नहीं।
پھر ہمارے پاس کرامن کرتے بھی 2 فرشتے ہیں کہ نہیں، ہے کہ نہیں، بازو نیکیاں لکھ رہی کیا نہیں، برائی لکھ رہے کیا نہیں، اتنا قریب ہو کچھ تو اسے نہیں دیکھا جو تیرے ساتھ ہی چھے، ہے کیا نہیں بھی، ہمیشہ تیرے ساتھ ہے کیا نہیں، 2 دن نہیں، پھر اتنا نزدیک روکو اکاؤنٹ لکھنے والے ہم کو اور نہیں دیکھ رہا تو پھر ان کو کیا دیکھ سکیں گا، مگر عقیدہ رکھ ہے انہوں دیکھ کو جا رہی، کل کے روز جنوبی رپورٹ پیش کریں گے، اے اللہ ہمیں گئے تھے فلاں مسجد کو، فلاں تیرے بندے فلاں فلاں ذکر کر رہے تھے، تیری یاد میں تھے، تیرا شکر بجا لا رہے تھے، ہے نا، تیرے نبی کا شکر بجا لا رہے تھے، تو ان کو وجود دیا تھا، نبی کے صدقے میں دیا تھا، قرآن دیا تھا، جو بھی رمضان دیا تھا، وہ تیرا حکم بجا لانے کے لیے شکر ادا کر رہے تھے، تو فرشتے بھی کیا بات رپورٹ لے جانے کے لیے آ جائیں، سو لے جا کر گواہ پیش کریں گے، معمولی نقل سمجھا آج کی رات کو، روز پڑھ رہی سنگل، یہ 2 دن لکھنے کا لکھتے آج نہیں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آج گواہ بنی گے، روز عبادت کرے تو ایک جنا جو لکھنے والا آج نہیں، لاکھوں آئے ہوئے ہیں، تنزل ملائکۃ الرحمۃ، ہے نا دوستو بزرگوں، تو بتائیے گا پہلے ہم یہ جان لیں کہ نماز، یہ روزہ، یہ شب قدر، یہ نیکیاں، یہ کس کے لیے؟ خالی جاگا تجھ کیا، روزہ بھوکا پیاسا رہا تجھ کیا، نماز پڑھنا نہیں کیا بھائی، پڑھنا نہیں، نماز جنت کی چابی، نماز کی چابی وضو، نماز کی چابی وضو، بے وضو نماز پڑھ سکتا کیا؟ وضو شرط ہے نہیں، وضو رہا تو نماز، وضو کیا ہوا؟ 4 فرضاں اس میں، منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا، باقی منہ کلی کرنا، ہاتھ دھونا، ناک میں پانی، سے سنتا، فرائض تو 4 ہے، ایک بھی ترک کیا تو وضو نہیں ہوتا، پھر 4 اعضاء تو کمپلسری دھونا، دھویا تو نماز کے لائق، نہیں رہا تو نہیں، کئی کو دھونا، میں خالی منہ پر پانی ڈال لیا لے، کوئی نہیں تک ہاتھ دھو لیا، پاؤں دھو لیا، آیا ہوا کیا وضو، سر کو بھی ہاتھ پھرا لیا کیا، پھر کئی کو اللہ سر کو ہاتھ پھرانے لگا رہا ہے، مسح کرنا فرض ہے نا، پاؤں سر کا مسح، پوری سر کا نہیں یار، پاؤں سر کا، کون سا؟ جہاں یہ ہمارا دماغ ہے، پاؤں سر کا مسح کرنا، پورے سر کو نہیں پھرانا، فرض کیا ہے؟ پاؤں سر کا ہے کہ نہیں وہاں، پاؤں سر کا مسح کرنا، کئی کو اللہ نماز پڑھنے کے واسطے یہ کئی کو کرا رہا ہے، منہ کئی کو دھلا رہا ہے، دیکھتا تو یہ نظروں سے غیر چیزوں کو دیکھا رہیں گا، غیروں سے لذت لیا رہیں گا، دیکھ کو لطف لیا رہیں گا، ہے نا، غفلت خداوندی تیرے میں آئی رہیں گی، دنیا کے نظاروں میں پھنس گیا ہوں گا، خدا کو بھلایا ہوں گا، نادان منہ کو پانی ڈال لے تاکہ تیری غفلت سے تو بیدار ہو کے ذکر الہی یاد الہی کی طرف تو آ جا، تو تیرے میں غفلت کی دیکھنے سے وہ غفلت دور ہو جائے، اور تو دوستو ہاتھ دھونے سے یہ پتا چلے ان ہاتھوں کی لذت سے جو تو خدا سے محروم ہوتا، غفلت خداوندی میں آیا تھا، تو ہاتھ دھو کر بیدار ہو جا، ہاتھوں سے جو لذت ملی دل سے پاک ہو جا، اور پاؤں کا مسح کر لے، کیوں کہ تو غیر کے خیال میں لذت لیا ہوا ہوں گا، خدا کو بھلا دیا، تیرے خیال میں اللہ نہیں ہے، تیری عقل میں اللہ نہیں ہے، تیرے شعور میں اللہ نہیں ہے، تیرے احساس میں اللہ نہیں ہے، تیرے خواہشات میں اللہ نہیں ہے، تو دنیا کی لذتوں میں پھنس کر خدا کو بھلایا ہوں گا، نادان پاؤں سر کا مسح کر کے تیرے خیالات کو پاک کر کے خدا کی طرف آ جا، تو مسح کرانے کا مقصد تھا کہ ساری دنیا کے باطل چیز
نجاسوں سے پاک ہو کے خدا کی طرف تجھے آنا تھا، اس وجہ سے تو پوری طرح پاک ہو جا۔ انہیں سر کو مسا بھی کر لیا پر خیالات گندے رکھ کے نماز میں آ گیا، سر کا مسا تو گیا، خیالات گندے ہیں، ارادے گندے ہیں، نیت گندی ہے، خواہشات گندے ہیں، ارادے گندے ہیں، تفکرات گندے ہیں، احساسات گندے ہیں، شعور گندا ہے، تو نماز کے لیے آ رہا ہے، تو نماز کے قابل نہیں ہے، کیوں قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تو نماز کے قریب مت تھا، کیوں انتم سکرا، جب تک تو نشے میں ہے۔ پیسہ نشہ، دولت کا نشہ، بیوی کا نشہ، بچوں کا نشہ، دھندے کا نشہ، کاروبار کا نشہ، اقتدار کا نشہ، تمام خواہشات لذتوں کا نشہ لے کر نماز کے پاس مت تا۔ تو پاک ہو کو اگر آپ نے خیال کو پاک کر لے کو نماز کو آنا، تو پاک ہوا تو نماز، تو یتا کر لے کو نماز کو نہیں، نماز کے قابل نہیں، تیرا عقیدہ گندا، ارادہ گندا، تیری نماز کیا ہوگی؟ تو مسا کر کے بھی خیال سے پاک نہیں ہو رہا ہے، تو تیرا دل کب پاک ہونا ہے؟ نہیں تو نماز کے لیے لازم ہے کہ پہلے پاک ہونا۔ قرآن کلام الہی ہے نگہبان، نہیں قرآن کیا ہے؟ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا و رحمت ہے، مومنوں کے لیے شفا رحمت، کافروں کے لیے نہیں۔ اولاد آدم کا نہیں بولیا، یا ایھا الناس نہیں بولیا، یا بنی آدمہ نہیں بولیا، یا ایھا الرجل نہیں بولیا، کیا بولیا؟ یہ قرآن کس کے لیے شفا و رحمت ہے؟ جو مومن ہے، مومن کے لیے قرآن شفا و رحمت ہے، ارے غیرے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مومن کے لیے شفا و رحمت بن کے آیا ہے۔ تو دوستو پہلے سوچ لے کہ تم مومن ہے کیا؟ اور روزے بھی کس کو فرض؟ اولاد آدم کو فرض نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں۔ تو ایمان والا ہے کیا؟ پہلے چیک کر لے، ایمان والے کے سیکشن میں رہا تو روزے تیرے کو فرض، تو ایمان والا نہیں رہا تو تیرے پہ نہ روزہ، نہ نماز، نہ اعتکاف، نہ شب قدر، نہ قرآن، کیا بھی نہیں۔ یہ جو بھی ہے ایمان والے کو، قرآن بھی کیا بول رہا ہے؟ شفا ہے مومن کو، رحمت ہے مومن کے لیے۔ میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین، حضور کیا ہے؟ رحمت للہ، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، پرائے کے لیے بھی، وفاداروں کے لیے بھی، غداروں کے لیے بھی، رحمت للعالمین۔ حضور رحمت للعالمین، اور قرآن رحمت للمومنین، قرآن رحمت للمومنین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، قرآن رحمت للمومنین ہے، صاحب قرآن رحمت للعالمین۔ پھر مومن کون اور ہم کون سی کیٹیگری میں ہے؟ کہنے کا بات سیکشن ہے، اس میں بھی کون سے آرڈر میں ہم کیا قابل ہیں کہ نہیں، اسی پر سیکشن لاگو ہوتا۔ مسلمان اور مومن اور محسن، اور یہ حدیث جبریل ہے، جبریل امین نے حضور سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بولے حضور سے پوچھے جبریل، انسانی شکل میں آئے، بشر کی شکل میں آئے، بولے اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں پوچھا تو حضور بول دیے عمل۔ اس کے بعد ایمان کیا ہے؟ تو جب کو اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے، جبھی تو ٹکڑے کا کو سپریٹ سپریٹ پوچھ رہی۔ اگر سب ایک ہی چھوتے تو اللہ کئی کو پوچھتے؟ پہلے پوچھ رہی جبریل اسلام کیا ہے؟ جواب ملا
اس کے بعد دوسرا سوال، ایمان کیا ہے؟ حضور بولے ایمان تصدیق بالقلب ہے، جس کو ماننا اللہ کو، رسول کو، فرشتوں کو دل سے ماننا، تصدیق بالقلب۔ پتہ کیسے نہیں ہوا؟ احسان کیا ہے؟ جبریل پوچھ رہے حضور احسان کیا ہے؟ حضور بولے جس کی تو عبادت کرا جسے مان کو، اسے دیکھنا احسان ہے۔ 3 باتیں بولے دبا، احسان، ایمان، اسلام۔ تو قرآن میں مسلمین کا بھی ذکر ہے، مومنین کا بھی ذکر ہے، محسنین کا بھی ذکر ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے کس سے؟ محسن سے۔ یا مومن کی بات نہیں ہے، محسن کی بات ہے نا؟ تو دوستو یہ مومن انسان کب بنتا؟ مسلمان کیا کے لیے منہ سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں پوجا نہیں کرتا، پاٹ نہیں کرتا، مندر میں کام بھی نہیں جاتا، اگلے بھی داڑھی جھبا پکڑی مسلمان رہیں گا، ایکسٹرنل مسلمان رہیں گا۔ کیوں؟ اسلام کا تعلق ایکسٹرنل، عمل کرنا نہیں کیا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، حج کرنا، ارکان نہیں کیا بھئی ہے، زکوٰۃ دینا، مسلمان ہے۔ عمل، اسلام از اکول ٹو عمل کرنا۔ ایمان، ایمان کا تعلق ایکسٹرنل نہیں، انٹرنل۔ ایمان کا تعلق باطن سے، ظاہر سے نہیں۔ ایمان کا تعلق داخلی ہے، خارجی نہیں ہے۔ کہنے کا بات پھر ایک ایسا حضرت کا تو چکر کو دیکھنا، تو ظاہر میں کیا کہ تیرا باپ دادا مسلمان، تو کیا کہ مسلمانی فکر دکھ رہا مجھے، تیرے اندر کیا ہے؟ تو ایمان کے سیکشن میں آیا تو نماز بھی، روزہ بھی، شب قدر بھی، حج بھی۔ جب تک دار ایمان میں تو داخل نہیں ہے تیرے پر فرضہ نہیں۔ ایمان کیا ہے سر؟ قرآن سے ایک آیت، حدیث سے، زیادہ وقت نہیں، اشارے میں خاص بات کی طرف جانا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن وہی ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ذکر آیا تو دل کانپنا۔ 9واں پارہ سورہ انفال کی دوسری آیت کیا فرماتا ہے؟ بے شک وہی مومن ہوتے ہیں، سب نہیں کہتا، انما، بے شک، انما المؤمنون، بے شک وہی مومن ہوتے، اذا ذکر اللہ، جہاں ذکر آ جائے، جولت قلوبہم، نہ اس کا دل کانپے، لرز اٹھے، تڑپتے۔ اللہ کا تو آتے جو اس کے سامنے ذکر، انہیں لرزنا، کانپنا، یہ قرآن بول رہا ہے۔ مومن کی پہچان قرآن بتا رہا ہے کہ وہی مومن ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا ذکر آنے سے دل کانپنا۔ کافرہ کے بعد میں اللہ اللہ کریں تو قرآن کے نقطے نظر سے جسے قرآن مومن بول رہا ہے، دل کانپیا تو کریکٹ ہمیں مومن، نہیں کانپیا تو ابھی نہیں۔ کیسا کانپتا صاحب؟ کانپ تو دلاں کانپتی ہیں کیا؟ نام سن کو کانپ تو دلاں کانپتی ہیں کیا؟ قرآن بول رہا ہے نام کا ذکر، اللہ کا نام کا ذکر آیا تو کانپ نہ کرا دل، نام سن کو دل کانپنا، وہ رے کانپتا، کیسا کانپتا؟ سن، یہ محبوب نگر ہے، میں آدونیس والا، اب یہاں کے کسی ظالم کا، دادا کا، روڈی کا، جلاد کا نام لیے تو تمہارا دل کانپتا، حضرت کئی کو اس کا نام یہاں لیے، کئی کو اتنا ڈر رہی اس کا نام سن کو۔
نہیں صاحب، ہمیں ظالم سے بھی واقف ہیں، اس کے ظلم سے بھی واقف ہیں، ہمیں ظالم سے بھی واقف ہیں، اس کے ظلم سے بھی ہم واقف ہیں۔ اس وجہ سے اس کا نام آتے اس کا تصور آ گیا، اس کا ظلم آ گیا، ہے نا، اس سے واقف ہو گئے تو ہم کانپنے لگے۔ مگر میں آدمی والا، نہ میں تمہارے قوم کے ظالم کو دیکھا تھا، نہ اس کے ظلم کو دیکھا تھا، میں اس سے واقف ہی نہیں تھا کہ کون ظالم ہے، کیا ظالم ہے نا، تو میرے پہ اثر نہیں ہوا، تمہارے پہ اثر ہوا، اس کا نام سننے سے تمہارے پہ اثر ہوا۔ کیوں؟ تم اس سے واقف تھے، تم اس سے واقف تھے، اس کے ظلم سے بھی واقف تھے، ظالم سے بھی واقف تھے، نام سن کر کانپ گئے، جبکہ تمہارے سامنے موجود نہیں ہے، تمہارے سامنے اس کا وجود نہیں ہے، خالی اس کا نام آ گیا، نام آنا تھا، لرزہ پیدا ہو گیا، اس وجہ سے کہ تم اس سے واقف تھے، جانتے تھے، مگر میں اجنبی تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کون ظالم ہے، کون کیا جلاد ہے، اس کے ظلم سے واقف تھا، نہ اس سے میں واقف تھا، میرے پہ اثر نہیں ہو گیا۔ اگر کسی آدمی والے ظالم کا نام لوگے تو میں کانپنے لگوں گا، تم نہیں کانپو گے، کیوں؟ اس کے ظلم سے واقف تھا، ظالم سے میں واقف تھا، تو مجھے لرزہ پیدا ہو گیا، ارے کیسے وقت میں کیسے کا خیال آ گیا۔ تو نادان سن لے، تو خدا سے واقف نہیں ہے، نہ خدا کو جانا ہے، نہ اس کی غفاریت کا علم ہے، نہ اس کی قہریت کا علم ہے، نہ اس کی جباریت کا علم ہے، اس وجہ سے تو اللہ کو نہ جانا نہیں ہے، اللہ کو نہ پہچانا نہیں ہے، اللہ کو تجھے معلوم نہیں ہے، تیرے زبان پر اللہ ہے، تیرے دل میں اللہ نہیں ہے، خیال میں اللہ نہیں ہے، شعور میں اللہ ہی کو نہیں جانا، تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ تیری زبان اللہ ہے مگر تیرا دل اللہ سے واقف نہیں ہے، عقل میں اللہ نہیں ہے، شعور میں اللہ نہیں ہے، بڈھا ہو گیا اللہ بول کے، اللہ پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ غفلت پہ بول رہا ہے، نہ اس کی قہریت پہ یاد کر کے کامتا ہے، نہ اس کی رحمانیت پہ کامتا، کیوں؟ تو اللہ سے واقف ہی نہیں ہے، بڈھا ہو گیا، اللہ کو نہیں جانا، کون ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کسے بولتے اللہ، جب تک اللہ کو نہیں جانا پھر اللہ بولنے کا تجھے حق کیا ہے۔ یہ قرآن کی طرف سے مومن ہونے کی پہچان۔ اللہ بولتے دل کانپنا، کب کانپیں گا؟ اللہ کو پہلے جاننا، اللہ کو پہلے سیکھو، بات جانو، ماننا سب کو آتا ہے یار، پہلے جانو تو پہچانو، ڈائریکٹ مانیں گے تو بہک بھی سکتے، جان کو پہچان کو مانے کوئی بہکا ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز لینے گیا، 10 چیزیں ڈھونڈتے گئے، یہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، 10 میں سے ایک کچھ چن لیا، یہ بہت اچھا، کون تو بولتا ہے اچھے نہیں گا تو خبردار کا تھا، 10 میں چن کو لایا ہوں۔ 10 چیزوں میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے ایک کو میں چنا ہوں، پہلے اسے بھی میں بیکاری بولا، جب 9 دیکھا تو ایک ہی قدر رہی، پہلے جس کا انکار کیا تھا اسی کو مان لیا، 10 ڈھونڈنے کے بعد ایک کو مان لیا ہوں، جس کو میں پسند کیا ہوں تو اس کو نقص نہیں نکال سکتے۔ تو جان کو پہچان کو مانتا نہیں، بڑا اثر ہوا، چپکے ڈال لیا کیا مجھ کو، یہ بیکار لایا، ایسا کیا، پھر دوسرا کہتا، اسے خود بھروسہ نہیں کہ کیا چیز تیرے پاس ہے وہ کیسی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور بھی ڈائریکٹ کلمہ پڑھو کو تو بولش نہیں، 40 سال تک کسی بھی بولش نہیں، میں نبی ہوں، اپنی بیوی کچھ نہیں بولے، بیوی فتیت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، نکاح بھی ہوا تھا، ہے نہیں، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا نا، تو گویا بولش نہیں، 15 سال زندگی گزارے ان کے ساتھ، تو بھی نہیں بولے کہ میں نبی ہوں، لیکن میرا مصطفیٰ نبی پہلے چھے، آدم آدمی سے پہلے، ماں کانا نبی آدم بین الماء والطین، اس خطی میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی آب و گل کی منزل پر تھے، حضور نبی پہلے چھے، بشر و بشریت سے پہلے، آدمی اور آدمیت سے پہلے، ہے کیا نہیں بات؟ ابو البشر میرے سرکار ہے ہی، مگر آپ کو بولے اس نہیں دنیا میں کسی بھی، اب سب سے زیادہ قریب بیوی رہنے والی، بیوی کچھ نہیں بولے میں نبی ہوں، پہلے متاثر کرے لوگوں کو اخلاق سے، کردار سے،
اس کے بعد بولے کیا بات سو بابا تم ادھر پہاڑ کو صفا کے پہاڑ کو آ جاؤ سکتی سو بھائی بچپن سے دیکھے تھے نا 40 سال کے بعد آ جاؤ با سب ہے پہلے یہ بولو با کہاں تک مجھے تمہیں جانتی میں تمہیں بچپن سے دیکھ رہی ہوں 40 سے دیکھے بیٹوں سے دیکھے تمہارے بچپنے کو دیکھے تمہاری جوانی کو دیکھے تمہارے سب دیکھے پھر کیا سمجھے تمہیں سچے ہیں تمہیں امین ہیں تمہیں صادق ہیں پہلے منوا لیا نے کیا بولو مجھے کیا جانتے جاننے لگائے اچھا لے رہے با اتنا سب بولے اگر میں تم نہ یہ بولوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج جاری کا تو مانتی کیا انہوں فوج دیکھے نہیں انہوں بول رہی سرکار پیچھے فوج آ رہی ہے ایک لشکر ہے وہاں کا تو مانتی کیا منا رہی سو بول رہا میں سب بولے ہاں حضور تمہیں بولے تو مانتی جبکہ ہم نے دیکھا نہیں جبکہ پہاڑ کے پیچھے صفا پہاڑ کے پیچھے اب بول رہے ہیں کہ یہاں فوج ہے آ رہی ہے اگر آپ بول رہے ہیں تو ہمیں مان لی دوسرے بولے تو نہیں مانتے تمہیں بولے تو مانتے کیوں ہمیں تمہاری ہر چیز کو جانیں گے تو دیکھو جاننے بھی لگائے پہچانے لگا کو آپ منا رہی بول رہے اب تو پھر مانے تو بولو باپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو اللہ کی سوا بھی معبود نہیں محمد اللہ کا رسول ہے جس کو اللہ ہدایت دیا مان لیا نہیں جا نہیں صاحب ہمیں معبودوں کو ہمارے نہیں چھوڑ سکتے انکار نہیں کر سکتے وہ تو تھوڑے نہیں مانے تھوڑے مانے کہنے کا مطلب کیا میرے مصطفیٰ ڈائریکٹ کلمہ پڑھو بس بولے نہیں پہلے جاننے لگائے پہچاننے لگائے بعد میں ماننے لگائے نہیں کیا بھائی یہ بھی ویسا ہے پھر اللہ کو بول رہا ہوں اللہ کیا کون رے مومن جس کے پاس اللہ کا ذکر آیا تو دل کانپنا پھر منانا نہ ہو سے کیسا یقین دلانا تو حضور کی حدیث ایک حدیث بولتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے اے عمر کہاں تک تمہارے دل میں میری محبت ہے کہ عبادت پوچھے نہیں ریاضت پوچھے نہیں تلاوت پوچھے نہیں حجاں پوچھے نہیں جہاداں پوچھے نہیں فاروق اعظم عبادت بھی کریں حجاں بھی کریں جہاداں بھی لڑیں سب ہے کتنے نیکیاں ان کے فاروق اعظم کے حدیث کے اعتبار سے آسمان میں کتنے تارے ہیں کہ اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ام المؤمنین بی بی عائشہ ایک دن پوچھو حضور سے سرکار کیا تمہارے امتیوں میں کون سا امتی جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو وہ تو بولے اکاؤنٹ پوچھ رہی آڈٹ پوچھ رہی تمہاری امت کی نیکیاں کو بھی چیک کرو آسمان کے تاروں کو چیک کر کو دو کو ٹیلی کر کو ججمنٹ دو کتنا بڑا غیب پوچھ رہی نقبہ امتیاں کہتے گا تو نہیں امتیاں کے نیکیاں نیکیاں کا تو اندر ہے اوپر دکھ رہی کیا عرب والا ہو عجم والا ہو پوری کائنات میں جہاں بھی تمہارا امتی ہے اس کے نیکیاں نیکی کا تو گھنٹے لگتا نہیں دل میں درود پڑا 10 نیکیاں بڑھے دل میں نبی پر درود و سلام بھیجتے 10 نیکیاں بڑھ گئے منٹوں میں نیکیاں بڑھے ٹھہر کر رہے تو ناپیں گے لے تو یہ امتیاں کی نیکیاں فکسڈ ہے یہ تیگ تو بولے جائے یہاں لیمیٹیشن ہے نا پل پل میں نیکیاں انکریز ہو رہی ہے درود پڑھا نیکی سلام پڑھا نیکی دل میں اچھا کام کرا نیکی ہے نہیں ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا مقبول حج کی نیکی حدیث ہے تو حضور کی خوش نصیب بولو جس کے ماں باپ زندہ محبت سے ماں باپ کے چہرے کو کون دیکھا ہے میرے ماں ہے یہ میرے باپ ہے کہ تو نیکیاں کئی کے حج کی پھر یہ نیکیاں چکر نہ لگوا تو میرے سرکار رحمت للعالمین نے پلک کے اندر پورے امتوں کی نیکیاں کو چیک کرے آسمان کے تاروں کو ٹیلی کر کو بولے عائشہ سن فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں
تو کیا فاروق اعظم معمولی کیا واہ آسمان کے تاروں کے نیکے چاروں کے برابر نیکیاں رکھنے والے ہیں. خود سرکار پوچھ رہی اے عمر تمہارے دل میں کہاں تک میری محبت ہے؟ عبادت نہیں پوچھے، محبت. قربان جائیں. فاروق اعظم کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری جان مجھے پیاری، بعد میں تمہیں پیارے. فرسٹ پریفرنس میرا نفس پیارا، سیکنڈ تمہیں کہ. حضور کیا بولے اے عمر تیرا ایمان ادھورا ہے، تیرا ایمان پورا نہیں ہوا. جب ان کے پاس عبادت ہے، ریاضت ہے، تلاوت ہے، جہاد ہے، حج ہے، کتنے کی لاکھوں نیکیاں ہیں، اتنے نمازاں، حجاں، زکاتاں، ایمان کو پورا نہیں کر رہی. اگر کوئی فخر کرتا ہوگا اتنے میرے پاس نمازاں ہیں، اتنے حجاں ہیں، اتنے زکاتاں ہیں، اتنے خیراتاں ہیں، اتنے چھلے چھٹیاں ہیں، تو کیا تو فخر کرتا رہے گا؟ فاروق اعظم سے بڑھ کے تو نیکیاں نہیں رکھ سکتا نا. تو عبادت ایمان کی تکمیل نہیں ہے. نماز، روزہ، حج و زکات، داڑھی، جھبا، پگڑی یہ ایمان کی مکمل کرنے کی علامت نہیں ہے. اگر عبادت ہی ایمان کو پورا کر سکتے تھے تو فاروق اعظم کو بھی پورا ہونا چاہیے تھا. قربان جائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے سرکار نے توجہ کر دیا تو فاروق اعظم نے پلک پہ مراقبہ کر لیا. ہم نے گھنٹے مراقبے کی ضرورت ہے، کھلے ان کو کیا؟ پلک میں مراقبہ کر لیا، دل کھل گیا. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بڑھ کو آپ پیارے ہیں، میری جان سے بڑھ کو آپ پیارے ہیں. میری جان سے بڑھ کو آپ پیارے ہیں سرکار. تو اس وقت حضور کی حدیث، حضور فرمائے اس وقت تک کوئی انسان مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا انہیں مومن نہیں. قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ کا نام آیا تو دل کانپنا. اللہ کی پہچان رہی تو کانپیں گا، ان اللہ کو نہیں پہچانا قرآن سے. اور حدیث کیا بول رہی ہے؟ ساری محبتوں سے بڑھ کے نبی کی محبت ہونا. جب انہیں مومن بنا تو نماز بھی، روزہ بھی، شب قدر بھی. اب تو ذرا چکر کو دیکھ لے، اللہ گھر میں بیٹھ کو تیرے دل میں پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے؟ کیا نبی کی محبت کا زیادہ ہے کہ جورو کا، بچے کا، دھندے کا، اولاد کا ہے، کرسی کا، اقتدار کا، حواس کا؟ کس کی محبت زیادہ ہے؟ تو یہاں کا یہاں چیک کر لے تو کون سی کیٹیگری میں ہے. اللہ گھر میں بیٹھ کو فیصلہ دوسرا دکھانا کو تو سوچ لے. اگر تو ایمان میں مکمل ہے تو شب قدر کا ثواب تجھے ہے. اگر تو ایمان میں مکمل تھا تو روزہ کا ثواب ہے، نہیں تھا تو ایمان والا تو کھایا پیا چپکے بھوکا پیاسا رہا. تو ایمان والے پر روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے تم پہ روزے فرض ہے. تو ایمان والا ہے کیا؟ پھر مفت عمر رائے گا کیوں؟ تو قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، آج شب قدر کا یہ میسج ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ تو ایمان والا بن جا. پہلے ایمان والا بنے گا تو تیرے سارے اعمال قبول، سارے نیکیاں قبول. تو کافر بن کو کتنا قرآن پڑھا تو بھی، کتنے رکوع سجدے کریا تو بھی قبول نہیں. ایک کیا بول رہے ہیں ساتھ میں؟ ہو با ایک معمولی مرغی کا نام، مرغی ہے نہیں کیا بات. اور مرغی کو حلال کرنا تو ہمیں کیا بولتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. خود بسم اللہ اللہ اکبر بول کو مرغی کاٹتے تو ذبح ہوئی، حلال ہوئی. کون تے کافر بولتا کہاں جانا مسجد کے پاس مرغی کے لیے میچ کارت اللہ. انہوں بولے سرکاج بولتو، انہوں کاٹے سرکاج کارتو. کافر
उन्हें भी बोल रहा, हमें बोले सरकार बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, खाल करेक्ट, फेल करेक्ट, फिर मुर्गी हलाल ही क्या बात, कौन तो काफिर काटा तो खाते क्या जी? क्या सर, उनके खौल भी करेक्ट है, फेल भी करेक्ट है, हमें बोले सोच बोला, दूसरा कभी नहीं बोला, फिर मुर्गी हलाल कहीं को नहीं हुई, सो भाई हजरत उन्हें बेईमान है। उन्हें बेईमान बनकर कितना भी खौल कर ले, कितना भी फेल कर ले, मगर मामूली मुर्गी को हलाल नहीं कर सकता। नादान, तू बेईमान बनकर कितना भी कुरान पढ़ ले, तू कितने भी रुकू सजदे कर ले, तेरा एक रुकू भी कबूल नहीं, तेरा एक कुरान भी कबूल। खौल और फेल उसी वक्त कबूल ईमान की हालत में हो। अगर कोई मोमिन शराबी, कबाबी, जुआड़ी, हरामी बन को भी मरा मगर मोमिन बन को मरा तो कुरान का कैसा फैजान है, उसकी कब्र पर में बिस्मिल्लाह पढ़ को बख्शती इसका सवाब अंदर जाता। मसला भाई मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर 11 फूल पढ़ को बख्शे तो वो कब्रिस्तान में कितने दफनाएंगे होते नहीं क्या? कुरान ऊपर भी शिफा, अंदर भी शिफा। खबर पर पढ़ को फातिहा पढ़ को अल्लाह इसका सवाब, खबर वाले जान देगा तो सवाब पहुंचा, उससे अजाब कम हुआ। किसके? उन्हें मोमिन बन को मरे रहना, ईमान वाली मौत मरा रहा तो ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ा तो कितना तो गुनेगार धंधे होने, कितना तो शराबी जुआड़ी रह रहेगा, मगर कलमा गो था, ईमान वाला था, आशिक़ रसूल था, उन्हें मरा तो ऊपर तुम्हें क्या करे तेरी सवाब अंदर जाता। उन्हें गद्दार बन को मरा, रसूल का दुश्मन बन को मरा, काफिर बन को मरा तो 11 हाफिजा को 11 कुराना पढ़ को भी बख्शा तो ये खुरूफ का स्वाब के अंदर नहीं जाता। क्या सब 11 हाफिजा को पढ़ाया ले रहे, लेने वाले में ताकत होना। तो कुरान शिफा है मोमिन के लिए, ऊपर हो या अंदर हो, समझे नहीं क्या बात? तो मोमिन बनना बा, मोमिन बन को ना सा पहले अल्लाह को मालूम कर लेना था। अल्लाह नहीं मालूम तो क्या भी नहीं। कैसा मालूम होता भाई? अल्लाह रस्मी उलूम से अल्लाह नहीं पहचाना जाता। रस्मी उलूम और हैं, नफ्सी उलूम और हैं, याद रखो जरा। नफ्सी उलूम, रस्मी उलूम, तवज्जे उलूम रस्मिया। मिसाल बोल रहा हूं मैं, इंजीनियर का कोर्स पढ़ा तो इंजीनियर सिलेबस पढ़ा, डॉक्टरी का कोर्स पढ़ा डॉक्टर, लायर का कोर्स पढ़ा लायर। नहीं क्या बात? जो कौन कोर्स पढ़ता वो, मौलवी का कोर्स पढ़ा मौलवी, मुफ्ती का कोर्स पढ़ा मुफ्ती, यहां से वहां तक सिलेबस निसाब। तो क्या निसाब पढ़ा कि उन्हें वो बना? ये उलूम रस्मिया। मैं एमए पढ़ा, पीएचडी पढ़ा, मगर अल्लाह को नहीं पहचान सकता मैं, क्यों? रस्मी इल्म पढ़ लिया, ये नावल पढ़ा, ये डिटेल पढ़, ये पढ़, तेरे एग्जाम के लिए तेरा सिलेबस है। तो सिलेबस का जो इल्म पढ़ा रस्मी इल्म, डॉक्टरी का इल्म रस्मी हुआ, इंजीनियर का रस्मी हुआ, उन्हें खुदा को नहीं पहचान सकता। इन्हें मौलवी पढ़ा, यहाँ से वहां तक इतने पारे तफसीर पढ़, वत्ता तेरा एग्जाम, उसके आगे तुझे नॉलेज नहीं। तू मंतिक पढ़, तू फलसिफा पढ़, तू ग्रामर पढ़, तू सर्फ नहू पढ़, ये रस्मी उलूम तो पढ़ ले। तो रस्मी उलूम पढ़ने से खुदा नहीं मिलता है। अरे खुदा मिलना है तो नफ्सी इल्म पढ़ ले। तो फिर इल्म का मकसद क्या? इल्म पढ़ने का मकसद क्या था? इल्म सीखना फर्ज है, इल्म सीखना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमतुन मुस्लिमा। हुजूर बोले हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। कौन सा? रस्मी इल्म नहीं, उम्र बर्बाद। पर इल्म से मकसद क्या है?
علم سے مقصد یہ ہے کہ علم پڑھنے سے معرفت الہی آ جائے. جس علم سے اللہ کی پہچان نہیں وہ جہالت ہے. جس علم سے ایم اے پی ایچ ڈی ہوں گا, ڈاکٹر ہوں گا, ایم ڈی ہوں گا, جو بھی ہوں گا, یا لائر ہوں گا, جو بھی ہوں گا, انجینئر ہوں گا, مگر معرفت الہی نہیں ہے, اللہ کی پہچان, اللہ کون ہے, کیا ہے, کہاں ہے, معلوم نہیں ہے, تو جاہل. علم سیکھنا فرض ہے. کون سا علم؟ پہلے اپنے خالق کو پہچان. وہ نہیں سیکھا, جہالت. علوم رسمیات ہے, اسے رسمی علم, فارمالٹیز کا علم, سلیبس کا علم, اس سے خدا نہیں ملتا. پھر کون سا علم سیکھنا؟ علم نفسی. علم نفسی کیا ہے؟ حضور فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو نفس کو پہچان لیا, رب کو پہچان لیا, تو خدا کو ملنا ہے, تو نفسی علم پڑھ. تو رسمی علوم اور ہیں, نفسی علوم اندازہ ہمیں تمہیں چھوڑو یار, جان دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ, حجت الاسلام, امام غزالی فتوے دیتے تھے, مدرسے چلاتے تھے, کیا بات, لوگوں کو سبقہ دیتے تھے, بہت بڑے امام. ایک دن ان کو احساس ہوا آخر اللہ کون ہوں گا. میں فتوے دے رہا ہوں, کتابیں پڑھ رہا ہوں, مدرسے چلا رہا ہوں, سو بیچ کر رہا ہوں, اصل سے اتنا واقف ہونا. تو صحبت ملی صوفیہ کی, اللہ والی کی صحبت ملی, سب چھوڑے جنگل گئے, ان کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کو پانے لگے. تو اس زمانے میں کسی پوچھنے والے نے, حضرت تمہارے سے ایک مسئلہ پوچھنا, میں کبھی پوچھتا تھا, زندگی بھر فتوے دیے سوچنا, میرا ہے کیا ہے, فلاں چیز حرام ہے کیا حلال ہے. ارے افسوس نادان, تو میرے باطل زندگی کو کیوں یاد دلا رہا ہے, میرے باطل زمانے کو کیوں یاد دلا رہا ہے. میری زندگی برباد ہو گئی ان رسوم کے علم میں. ظالم, کاش تو اس دور میں اگر مجھے پوچھا ہوتا تو تجھے بتاتا کہ حرام کیا حلال کیا ہے. میں اب اس میں نہیں ہوں, باطل زندگی میں نہیں ہوں, باطل زمانے میں نہیں ہوں, برباد کی زندگی میں نہیں ہوں, میں حقائق کی منزل پر. امام اعظم سے پڑھا گیا, امام غزالی سے پڑھ کے علم ہے کیا, 4 کتابیں پڑھا کہ نہیں کی, فتویٰ دیا کہ نہیں کی. میں کہتا عمر غارت کر رہا ہے تو اللہ کو جانا نہیں. جب غزالی جیسی شخصیت فتویٰ نویسی کو, درس و تدریس کو باطل کہہ رہی, جس علم سے خدا نہ ملے, جس علم سے خدا کی پہچان نہیں, وہ کیا علم پڑھا, خبر نہیں. تجھے اللہ ملیں گا, رسول ملیں گے, باقی کوئی بھی نہیں ملیں گے. تجھے خبر کی فکر نہیں, حشر کی فکر نہیں, خدا کو منہ دکھانا ہے. تجھے جو بھی دیا اللہ دیا, حیات اللہ دیا, سماعت اللہ دیا, بصارت اللہ دیا, وجود اللہ دیا, علم اللہ دیا, عقل اللہ دیا, شعور اللہ دیا, ہوش اللہ دیا, عزت اللہ دیا, اولاد دیا, دولت دیا, سو بھی اللہ دیا. پھر اس سے نہیں جانتا, کتنا ناشکرا ہے. سب کچھ ان دیا, اس سے تو غافل ہے. اگر تجھے لنگڑا بناتا, اندھا بنا سکتا, لنگڑا بنا سکتا, مفلوج بنا سکتا, کینسر والا تجھے بھی بنا سکتا, تو کیا کرے گا؟ کہ کیوں غافل ہے خدا سے, کیوں ناشکرا ہے خدا سے, کیوں خدا کا علم ادراک نہیں رکھتا ہے. خالی زبان پہ اللہ بول رہا ہے, دل میں اللہ کو اللہ, خیال میں اللہ کو اللہ, فہم میں اللہ کو اللہ, عقل میں اللہ کو اللہ, ادراک میں اللہ کو اللہ, کانشیس میں اللہ کو اللہ. یہ زندگی گزار رہا. اتنی غفلت کی زندگی کیوں؟ کیا مرنے کا گارنٹی نہیں ہے تیرے کو؟ کیا تیرے کو خبر میں اللہ رسول آئیں گے گارنٹی نہیں ہے؟ تجھے مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ایک ایک پل کا کہ تجھے گارنٹی نہیں ہے؟ تیرے غفلت کی زندگی کیوں؟ اور یہ بھی پوچھیں گے, یہ بتا آخر تو کیوں جی رہا ہے, کس کے لیے جی رہا ہے, تیرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ جورو کے لیے جی رہا ہے, سکرات تک تیری جورو, سکرات دے پیچھے کوئی بھی نہیں. اولاد کے لیے جی رہا ہے, دفنانے تک اولاد, بعد میں کون بھی نہیں. دولت کے لیے جی رہا ہے, مر گیا تو اولاد لڑکوں مرے گی. میں تو کیوں جی رہا ہے, کس کے لیے جی رہا ہے, کون آئیں گے خبر میں؟ قرآن سے پوچھیں گے, اے قرآن تو آج کی رات اتریا, شب قدر میں تو اتریا, بول تیرا کیا حکم ہے, میں کیوں جینا,
میں کس کے لیے جینا ہوں؟ اللہ مجھے کیوں پیدا کرا؟ مجھے واقف کرا کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ تو قرآن جواب دے رہا ہے۔ آج کا میسج آف دی قرآن، میسج آف آلمائٹی اللہ کیا ہے؟ اے محبوب تم بولو، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب تم بولو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ سے تیرے لیے، میں جی بھی رہا ہوں تیرے لیے، مر بھی رہوں گا تیرے لیے۔ بول، قرآن بول رہا ہے جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ انہیں اللہ کے لیے نہیں جی رہا ہے، پیٹ کے لیے، نفس کے لیے، ارمان کے لیے، خواہش کے لیے، دولت کے لیے، نشے کے لیے، اقتدار کے لیے، حوث کے لیے۔ پھر تو قرآن کے میسج کو کہاں عمل کر رہا ہے؟ تو جینا تھا اللہ کے لیے کہ میں کیا کرا تو اللہ راضی ہوں گا، اللہ کیسے میں راضی کروں، اللہ مجھے سونپ دیا ہے، پھر میں اسے کیا دے سکتا ہوں؟ پھر اللہ سے غافل۔ میں جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، پہلے اللہ کو معلوم کر لے، بعد میں جینے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اللہ کو معلوم نہیں بھی کیسی زندگی جیے گا یار؟ آئی گا نہیں بھی؟ حدیث ہے بات، دلیل بھی ہے بات، قرآن کا میسج بات کہ اللہ قیامت کے دن پردہ اٹھیں گا، پردہ اٹھے گا قیامت کے دن، میقات قیامت میں بولے گا پوری دنیا جو آدم سے لے کر آخر نسل انسانی تک سوب رہیں گے قیامت کے دن۔ اللہ بولے گا جس کی تم عبادت کرتے تھے، جسے تم اپنا معبود بنا لیے تھے، ان کو سجدے کرو۔ کون جھاڑ کی پوجا کرتا تھا، جھاڑ دکھا سجدہ کرا جا جہنم میں، پتھر کی پوجا کرا، پتھر کو سجدہ کرا جا جہنم میں، کون سانپ کی پوجا کرا، پانی کی پوجا کرا، جس کا جو معبود تھا، جسے اپنے اعتقاد میں جو معبود بنا لیا تھا نہیں، انہیں وہاں دکھا تو چنے مانتوں کرتا، نیا دکھا تو اللہ اپنی اصلی حالت میں دکھاتے بھی مجھے معلوم نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچو، ہمیں جو عبادت کر رہی نہیں، ہمارے تصور میں کون ہے با معبود؟ معبود حقیقی کسے با ہم عبادت کر رہی سو؟ اور مذاہب میں، دین اسلام میں فرق ہے، فنڈامنٹل بیسیکلی ڈیفرنس بٹوین اسلام اور ادر ریلیجیس۔ عدد مذہبوں میں بھی، اسلام میں بھی ذرا فرق ہے وہ کیا ہے؟ اور مذاہب والے خود کو حقیقی سمجھتے ہیں، معبود کو خیالی۔ ہمارا بھگوان ایسا تھا، یہ نہیں صاحب، ایسا تھا۔ پتھر کو بھی مورتی ڈالیا انہوں نے، پتھر کو، یہ بھگوان نہیں صاحب، ہمارا بھگوان ایسا تھا۔ یہ پتھر بھگوان نہیں، بھگوان پہ جو نقش ہے نہیں وہ سمجھ رہی؟ خود کو حقیقی سمجھ رہا ہے، معبود کو خیالی۔ اچھا غور کرو تمہیں، اور مذہب والے کیا کر رہی ہیں؟ خود کو حقیقی سمجھ رہی، معبود کو خیالی۔ میں اسلام بولتا نہیں میاں، تو کیا کرنا؟ تو خود کو خیالی سمجھ لے، معبود کو حقیقی۔ لا الہ الا اللہ۔ اوروں کا معبود خیالی، ہمارا معبود حقیقی الا اللہ۔ ہم معبود حقیقی کی عبادت کر رکھے ہیں، خیالی کی نہیں۔ میرا شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی لکم میں، خص محمدیہ فردیہ میں فرماتے ہیں کیا ہر ایک کا معبود اعتقادی ہے، جبیس تو انہیں اسے عبادت کر کو سجدہ کرتا۔ پوری دنیا میں جھگڑے ہیں سو معبود اعتقادی کے بارے میں کہ تیرا معبودن تیرا علم، جھگڑ رہے ہیں سو اعتقاد میں جھگڑے ہیں سو عمل میں نہیں۔ ان بھی سر جھکا رہا، ان بھی سر جھکا رہا، فرق کیا رہے گا؟ تو وہ معبود کے بارے میں۔ پھر ہر ایک کا
معبود اعتقادی الگ الگ ہے، ہر ایک کا اعتقاد. کیوں میں سجدہ کروں اسے میں معبود سمجھا؟ ہر ایک کا معبود حقیقی الگ الگ ہے. قرآن فرماتا تیری خواہش کو معبود مت بنا. تو معلوم کیا ہوا؟ معبود کا تعلق دل سے ہے، خواہش سے ہے. عبادت کس کی ہوتی؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے مومن وہی ہوتا ہے جو شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا. کہ کون ہے بھی ہمارا معبود ہمیں سر جھکا رہی؟ دھندے کے خیال میں سر جھکاتا، دھندا تیرا معبود. بیوی کے خیال میں سر جھکا، بیوی تیری معبود. بچہ کے خیال میں سر جھکا، بچے تیرے معبود. تو خدا کے سامنے سر جھکانا تیرا معبود کون؟ تو پہلے معبود کو پہچان، بعد میں عبادت. اس واسطے حدیث ہے کہ اللہ فرماتا تیرے معبود کو سجدہ کر. ارے تو کسے سجدہ کرے گا؟ کیسے پہچانے گا قیامت کے دن کون ہے تیرا معبود؟ جب تو زندہ ہو تو تیرے معبود کو نہیں جانا، مر کو کیا جانتا؟ پہلے کون تیرا معبود تو کس کے حوالے ہوا ہے؟ تیرے معبود کو پہلے پہچان لے. کیوں؟ قیامت کے اللہ تجھے معبود کے سامنے سجدہ کرا رہا ہے. تو جو لوگ پتھر کی جسے معبود مانتے تھے وہ شکل سامنے اللہ لائے گا، سب سجدہ کر کے جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل والوں کو پوچھے گا، بولو با تمہارا معبود آیا کیا؟ کس کی تم عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے بولے ہمیں عزیر کی. اچھا عزیر کی عبادت کرتے تھے، تمہیں پھر کوئی دیکھیں کیا؟ نہیں دیکھے، خالی بولے. شیطان حاضر ہوا، جا رہے جہنم میں لے کوئی. عیسائیوں کو پوچھیں گا، بول رہے کون رہے تمہارا معبود؟ عیسیٰ ابن اللہ، استغفر اللہ، ہے نا. عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا تھا نہیں، اس کی بات ہے. جا اسے بھی جہنم میں ڈالو گا. اللہ کو بیٹا ہے کہ اللہ میری دونوں. بنی اسرائیل بھی چلے گئے جہنم میں جو نہیں مانتے تھے معبود حقیقی کو. یہودی بھی گئے. اب اللہ بولے گا اہل کتاب والوں کو، اب بولو بات تمہیں بھی بچی نہ، تمہیں بھی تمہارے معبودوں کو سجدہ کر لے جاؤ. تو انہوں بھی کہ جس کو معبود بنا لیے تھے اپنے عقیدے میں، دنیا میں عقیدے میں معبود بنا لے کو سجدہ کرے تھے، وہ شکلیں ہیں تو سجدہ کر لیے. اب سب ختم ہو گئے. اب بچی کون؟ مومنی، مومنہ بچی. حدیث بولو یار میں یہ. اللہ بولتا اب تمہیں کہیں کو رکی، تمہیں بھی تمہارے معبودوں کو سجدہ کر کو جاؤ. اے اللہ ابھی ہمارا معبود آیا نہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے حدیث، تمہارے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟ تمہارے پاس تمہارے معبود کی کیا نشانی ہے کہ جس سے تم پہچان لے کہ تمہارا معبود ہے؟ اس کی کیا علامت ہے تمہارے پاس؟ تمہارے تصور میں کیا نشانی ہے؟ وہ کیا علامت ہے وہ جسے تم نے معبود بنا رکھا ہے؟ بولے ہاں ہمارے پاس نشانی ہے. زندگی بھر جس کو ہم سجدہ کریں وہ اچانا ہمارے سامنے، اس کی علامت ہے ہمارے پاس، نشانی ہے ہمارے پاس. تو ہماری نشانی چھوڑ کے کسی اور میں آئے گا تو ہم نہیں کریں گے، کہ ہم نے کسی کو مانا نہیں ہے. جس کو مانا اسی کے سامنے سر جھکائیں گے. ارے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، وہاں کسے دیکھے گا؟ جب تو مرنے سے پہلے تیرے تصور میں تیرا معبود نہیں ہے، قیامت کی اللہ بولے گا تیرے معبود کو سجدہ کر کے جا، تو کسے کرے گا؟ جب تو معبود کو دنیا میں نہیں دیکھا ظالم، مر کو کیا دیکھے گا؟ پہلے معبود کو جان. عمر برباد مت کر لے. جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا نشانی، ہاں تو اللہ کیوں؟ وہ ظاہر بھی ہے، اللہ وہ الباطن بھی ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. شان تنزیہ بھی وہ ہے، شان تشبیہ بھی وہ ہے. اللہ صفات تنزیہ وہ صفات تشبیہ کا جامع ہے. جب وہاں پر اللہ
تجلی فرمائے گا تشبیہ میں، شکل میں، صورت میں تجلی کرے گا، تجلیات ہو جائیں گے. جو جس کا متقد تھا وہ شکل بھی اسے نظر آ جائے گی، آتے ہی سجدے میں سر گرا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. تو سب جس کے اعتقاد میں جس کو بٹھا لیے تھے معبود، وہ شکل نظر آئے گی، اللہ وہ شکل کو ظاہر کر دے گا ہر ایک کی، تو اس کے سامنے سجدہ کریں گے، جنت کو جائیں گے. تو پھر اب میں آپ سے یہ فکر دے رہا ہوں، قصے، کہانیاں، لطیفے عمرہ برباد ہو گئے بچپن سے سن 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 کو. اب دور کچھ حقیقت پانے کا ہے، زمانہ سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے نہیں بات؟ تو ہمیں اب حقیقت پہ غور کرنا کہ ہماری عمر بیکار کیوں جا رہی ہے. سو کو تھوڑی گنوایا، کھیل کو تھوڑی گنوایا، فضول باتوں میں تھوڑی گئی، فضول خیالات میں تھوڑی گئی، واہی تباہی باتوں میں تھوڑی گئی، یہ نیسا وہ نیسا، شکایت کی عمر گئی. پھر اللہ کے لیے کتنا ٹائم دیا گا؟ ان اللہ کو جانا ہے تو اللہ کو کچھ کر کو دیں گا. اللہ کی جان نہیں، پہچان نہیں، معرفت نہیں، پھر کیسے ہو جائیں گا؟ تو دوستو بزرگوں، آج کی رات قرآن پیغام دے رہا ہے، ہر پل میں فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ کے جلوے ہیں، اسے دیکھو، اسے غافل مت ہو جاؤ، اسے دور مت سمجھو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ ہمارے ساتھ ہے. عرش پہ بت بنا کے مت بٹھاؤ. بھائی نادان کیا بولتے مرنے کے بعد اوپر والے کو معلوم نہیں کیا کرتا. نادان اوپر والا نہ کو وہ نیچے والا دو ہو گئے تو شرک ہوں گا. اوپر والا نہ کو بولو اللہ کو ٹکڑے کر رہی کیا، اوپر والا الگ نیچے والا دو ہو گئے تو دوئی ہو گئی، دوئی ہی تو شرک ہوا. اللہ کے اوپر نیچے نہیں کیا، اللہ ہر طرف ہے. فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں. بدلی چھائی ہوئی برسات نہیں، تارے نکلے تو ہیں مگر رات نہیں. تو ہے مجھ سے قریب تر، میں ہوں تجھ سے نزدیک. کیا بات ہم دونوں میں کیوں بات نہیں؟ دونوں ایک جگہ مگر ملاقات نہیں، باہر گفتگو نے کوئی بات نہیں. اس کا سبب بھی تو نے سمجھا ہے کہ امجد. اللہ بولتا کیا میں تیرے ساتھ ہوں مگر تو میرے ساتھ نہیں. اللہ کی قربیت، اللہ کی معیت، اللہ کی احاطیت ہے نا. اللہ ساتھ بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے. اللہ یہاں تک کلو شیء محیط ہے. اللہ کو باہر کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کو اپنے اندر ڈھونڈو، اللہ کو اپنے اندر ڈھونڈو. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون بول رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ کون سمجھ رہا ہے؟ کون جان رہا ہے؟ پہلے یہ دیکھ لیتا. ہونا کیا نہیں بھائی؟ انک میں اب میرے دماغ میں ایک نقشہ آیا، مسجد ایسی بنانا، نقشہ آیا، پلان. پکیا ہوتے ہوتے کب ڈالوں کب نہیں گیا، ہاتھ میں آ گیا، خون میں آ گیا. پین پکڑا، پین میں وہ نقشہ آ گیا. پین کب ڈالوں، نقشہ کب نہیں، اتنی سی میں جموں سو بتا. بعد میں انک کے ڈراپ میں آ گیا. اب انک کے ڈراپ میں آیا، میں سوچا سو نقشہ پلان، وہ میں اسے دال کو دیکھنا نہیں. اب دیکھنے کے لیے کیا کرنا؟ انک کیا کی ہے مگر سامنے پیپر تو بھی ہونا، مٹی تو ہونا، لوہا تو ہونا، پتھر تو ہونا. تو ظاہری تجلی کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کچھ ٹھوس چیز ہونا پڑے گا. ارے علم میں نقشہ آ گیا ہے، خیال میں نقشہ آ گیا ہے، ارادے میں نقشہ آ گیا ہے. اسے ظاہر کرنے کے لیے کس میں دیکھنا؟ میں میرے میں چھیلے مگر میں دیکھا تو مجھے سکون آتا ہے. ایسا ڈیزائن تھا، ایسے دریچہ تھا، ایسا کھڑکی تھی، ایسا نقشہ تھا، فلاں تھا. تو کیا کرنا میں؟ تو میرے تخیل میں، میرے خزانے خیال میں، میرے تصور میں جو نقشہ میں نے جما لیا تھا اسے میں دیکھنا چاہ رہا تھا. تو کیا کرنا ہوگا؟ تو مجبوراً مجھے پیپر لینا پڑا. پیپر پر انک کے قطرے کو ڈراپ ڈال کو نقشہ بنایا، بلڈنگ بنایا. تو ثبوت کیا ہے؟ دیکھنے کو بلڈنگ ہے، حقیقت میں وجود انک کا ہے. انک کے بغیر نقشہ ہے کیا؟
ان کے بغیر پلان ہے کیا؟ ان کے بغیر ہے کیا؟ تو حقیقت میں وجود ان کا ہے. کیا بات، ان کا جو وجود ہے سو شکل روپ لینے کے لیے پیپر ہونا تھا، شکل روپ لینے کے لیے مٹی ہونا تھا. تو کون تو کنزن مخفیاً، حدیث ہے چھپا ہوا میں خزانہ تھا. محبت ہوں، مجھے شوق ہوا، اشتیاق ہوا، کئی کے لیے؟ پہچانا جانے کے لیے. جو میرے معلومات میں ہے، جو میرے تصور میں ہے، میرے نالج میں ہے، میرے عیان ثابتہ میں ہے، تصور علمی میں ہے، اسے ظاہر کرنا ہوگا. تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بھی کچھ تو ہونا ہے. اس کے لیے عالم ہے، عالم شہادت ہے، عالم تشبیہ ہے، وجود محمدی ہے. توجہ ڈالا تو چھوٹا نہیں. کیا بات، پھول میں خوشبو ہے کہ نہیں؟ دکھ رہی کیا؟ نہیں. پھر کیسا رے ماننا؟ ناک ہونا سونگنے، معمولی خوشبو جسے شکل نہیں، شباہت نے، رنگ نے، روپ نے، خوشبو کو اسے محسوس کرنے کے لیے ایک ذریعہ چھوڑنا ناک. ناک رہی تو ناک بند کر لے، کانا سونگتی کیا؟ ہاتھ سونگتی کیا؟ ناک ایک ذریعہ ہے خوشبو سونگنے کا. ناک کے ذریعے علم ہوا خوشبو کا، گلاب کا، چمیلی کا علم ہوا، ناک کے ذریعے ہوا. اور میں تمیز بھی کرنے لگا، پھول کہاں کی ہے، خوشبو کو محسوس کیا تھا. بتی کے روپ میں آ گئی تھی بھی، بتی اگربتی، یہ دیوان گلاب کا، چمیلی کا آ گیا. ناک سے سونگ کو اتنی ڈیفرنس کر رہا سو، تمیز کر رہا نا، بس سونگ کچھ نہیں. کیا بات، دیوان دکھ رہا ہے، خوشبو دکھ رہی نہیں، تمیز کر رہا ہے سونگ کو. تو خوشبو کو بھی دیکھنے کے لیے ناک ہونا، محسوس کرنے کے لیے ہے نہیں، نقشے کو دیکھنے کے لیے تیار ہونا، پیپر کی، مٹی کی ہونا، ڈرائنگ دال کو دیکھنا. پھر اب اللہ کو دیکھنا نا یار، پھر اللہ کو دیکھنا نا جی، اسے شکل بھی نہیں، صورت بھی نہیں، کیسا رہے دیکھنا اسے دیکھنے کے لیے بھی کچھ ہے. تو حضور بولے کیا؟ من رانی فقط راہ الحق، جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھ لیا. اللہ کیا بول رہا؟ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، ید اللہ، اے محبوب جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے تمہارے نہیں میری ہاتھ پر بیعت کرتے. تو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بولا، نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بولا، نبی کے فعل کو رمیتا، تم نے نہیں پھینکا میں نے کنکر پھینکا. تو نبی کے فعل کو اپنا فعل بولا، نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بولا، نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بولا، نبی کے نور کو اپنا نور بولا، اور نبی کے راستے کو اپنا راستہ بولا، صراط اللہ. یہ سب چیزوں بولنے کے بعد بھی اگر اللہ کو نہیں پہچانے تو، اللہ کو نہیں جانے تو کتنی بڑی بد نصیبی. دکھتا کیا؟ جرا خالی روپا 19,600 موم دیکھا کیا؟ موم ہے حضرت، اس میں نرمی ہے گا تو خالی وہ دیکھے تو نرمی نہیں دکھتی، پکڑے تو دکھتی، سخت بھی رہیں گی بھی. موم ہے، موم کی نرمی ہے، موم میں پکڑا نرم ہے، صاحب سخت نہیں. پکڑا تو اس نہیں، دیکھا تو نہیں، دیکھا تو موم، پکڑا تو نرمی. اسی موم میں سے نرمی ملنے کو پتلا بنایا، اسی موم میں سے کیا بنایا؟ پتلا. باہر کا کیا بھی لیاش نہیں، کیا کیا چیز لیا نہیں باہر کی، اوچ موم میں سے لے کو پتلا بنا. اوچ موم میں سے پانی بھی لیا نہیں، باہر کی کیا چیز بھی لیا نہیں، اسی موم میں سے پتلا بنایا موم کا. یہ کیا رہے گا تو پتلا کرا. ارے جب سے موم گیا نا رے
میں کیا تو باہر سے لا کے ملایا گیا ایکسٹرا پتلا کرا موم کا نام ہے کیا حضرت؟ جب تک وہ پتلا نہیں بنا تھا موم، اب پتلا پتلے کی شکل میں آیا، روپ میں آیا، پتلا موم سے جدا ہے کیا؟ پتلا موم سے جدا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پھر پتلا کیوں بول رہا ہے؟ شکل کو، پھر اسے مدر دیا، پھر ملا کیا رہے؟ موم۔ سمجھنے کے لیے مثال بولیا یار میں، واجب الوجود وحدت الوجود اللہ ہی کا ہے، باقی ہم سب شکلہ ہے۔ حقیقی وجود، وجود بالذات، وحدت الوجود اللہ، یہ سب اس کے تجلیات سمجھے۔ اتنی مثالیں بولیا میں، لہذا دوستو ہوا شب قدر کی رات میں تم نے بیدار کرنے کے لیے بولا۔ شب قدر کا واقعہ بچپن سے سن رہی، کون بدنصیب ہے جو نہیں سنیا ہوگا؟ پہلے کے پیغمبران کی عمرہ ہزار سال کے تھے، بنی اسرائیل میں جن 1000 سال گزرا تھا، ہماری عمرہ کم ہے۔ حضور بولے، اللہ بولے کئی کو فکر کرتی، شب قدر میں تمہاری امت نماز پڑھی تو 1000 رکعتیں سب مل گیا، شب قدر از ایکول ٹو کمپلیٹڈ۔ مگر اس کی اتنی تفصیل کس کے لیے شب قدر؟ کیا ثواب شب قدر؟ کیوں کرنا؟ اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو ماننا، اللہ کو دیکھنا، کون اللہ، کون کہاں ہے اللہ، فائدہ کیا، اس وہ دیکھتے اس کی تشریعات ہو گئے۔ شب قدر کا یہ فیضان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزوں سے مجھ سے بولنے لگایا ہے۔ اب پہلی فرصت تو یہ سوچو کہ ہمیں اللہ کو کیسا دیکھنا، کیسا جاننا، کیسا پہچاننا ہے نا۔ علوم رسمیہ سے اللہ ملتا نہیں، علم نفسی سے اللہ ملتا۔ وہ کہاں ملتا کہ ذرا ڈھونڈ لو۔ حضور بولے ضرورت پڑی تو چین کو بھی جا کو سیکھ گئے۔ یہ علم کے لیے چائنا کتنی دور ہے تک، سعودی سے چائنا دور ہوتا نہیں، ڈسٹینس بتا رہی 100 ہاں کون ہے نہیں بھائی، 60 ڈسٹینس۔ اگر تجھے اتنی دور پر بھی کون تو بھی علم دینے والا رہا تو جا کو سیکھ، علم سیکھنے کو جا۔ ہے تم نے گھر بیٹھے کون تو سکھا تم کہا تو نہیں سیکھتے کیا باہر؟ کتنی بڑی نصیبی ہے، کوئی سکھانے والا سکھانے کو تیار ہے، سیکھنے کو تیار کیوں نہیں؟ نہیں صاحب دھندا ہے، پانی ہے، جورو ہے، بچے فرصت نہیں۔ ابھی تو اٹا کا کو ہمارے آتی رہی جورو آتی کیا؟ یہ بھالی کہیں کو جورو ہے، بچہ اللہ رزاق ہے، کرنے کا نہ کر، کیا ٹائم کرنا، ٹائم ٹیبل بنا لے، کھانے کے ٹائم پر کھانا، سونے کے ٹائم پر سونا، پڑھنے کے ٹائم پر پڑھنا، زندگی کو بھی ٹائم میں بدل لے۔ 24 گھنٹے کھا بھی نہ کو، 24 گھنٹے سو بھی نہ کو۔ دکان 9 AM to 9 PM ٹائم رکھا نہیں، ویسا تو بھی ذکر کے لیے یہ ٹائم، تہجد کا ٹائم 3 سے 4 تک کیا تو رہنے اتنا میں ذکر کرنا، ٹائمنگ بنا لے بس زندگی میں۔ ذرا کیا بھی نہیں سر کا چپ کے کھایا پیا مریا حیوان، کھا کو پی کو بچہ پیدا کرا تو کیا بڑا کام کریا، فخر کرتا اتنے بچے حضرت میں جگہ تھا کیا بڑا کتے کتے ہے کرے ڈسنا سے ہے اس کے، یہ بچے، یہ جورو، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ سب یہ رہتا کہ دم رہتا کہ سانس رہتا کہ کون کس کا نہیں، تجھے کوئی ساتھ دیں گے تو میرے مصطفیٰ۔ ہمارے رسول بہت بڑے ہیں، ہمارے سرکار بہت بڑے مہربان رحمت للعالمین ہیں۔ ہمیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی حدیث کو توجہ دو، بہت گہرائی ہے۔ حضور ایک بار مسجد میں آئے، ایک آدمی سو رہا تھا، سرکار دیکھیے نہیں سو رہا ہے نا با، اب میں کیا تو ڈائریکٹ اٹھایا، انہیں کیا تو اٹھنے سے انکار کریا تو کافر ہوتا۔ علی کو بولے علی ادھر آوا، کیا سرکار یہ علی کو ذرا جگاؤ جی میں سویا ہے۔
علی سوچے ہر اچھے کام میں، ہر نیک کام میں حضور پہلے پہل کرتے، سلام کرنے، نیکیاں کرنے، ہر کام میں حضور پہل. پھر یہ اچھا کام اتنا سو سے اٹھانے کو پھر حضور آپ نہیں اٹھا رہی، مجھے بول رہی اٹھاؤ گا تو ہر کام میں حضور پہلے. تو علی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں کا قربان، ہر کام میں تمہیں پہلے رہتے، پھر یہ معاملے میں مجھے بلا رہی اٹھاؤ کو تو بول رہی، تمہیں کی نہیں اٹھا رہی؟ قربان جائیں حضور کی رحمت، کیا رحمت. علی اگر میں اسے اٹھایا، جگایا، اٹھنے سے انکار کر دیا تو کافر ہوا، اور تمہیں اٹھا رہی، انہیں اٹھنے سے انکار کریا تو گنہگار ہوا. اگر میں جگوں، وہ جگنے سے انکار کر دیا، اٹھنے کا انکار کر دیا تو نافرمان مصطفیٰ ہوا تو کافر ہوگا. اے علی تم جگا رہی، اگر انکار بھی کر دیا تو کافر تو نہیں بنے گا، گنہگار بنے گا. تو ہمارے سرکار کتنے رحمت والے، کتنے مہربان ہیں امت محمدی پر. یعنی تو پھر ہمارا کام کیا ہے کہ پیارے آقا کو راضی کریں، ان کے سچے پکے امتی بنے. ہمارے قول سے، فعل سے، شکل سے، صورت سے، لباس سے، عقیدے سے، نظریے سے، چلنے سے، بولنے سے، دیکھنے سے میرا مصطفیٰ راضی ہے کیا نہیں، وہ چیک کر لے. ہر فکر کرو کہ میرے رسول راضی ہے کیا نہیں، اللہ راضی ہے یا نہیں. یہ چکر کو زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں نہ خبر کا ڈر نہ حشر کا ڈر. پہلے راضی کر لو مصطفیٰ کو، ہے نا. مصطفیٰ کو راضی کرنا تو مصطفیٰ کے دوستوں کو راضی کر لو، ان کے چاہنے والے کو راضی کرو، ہے نا. جسے ولی ملے اسے نبی ملے، جسے نبی ملے اسے خدا ملا، ہے نا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، تو گویا آج کا پیغام شب قدر کی یہی ہے کہ جیو مرو بیٹھو اٹھو صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرنا. یہ اگر نظریہ ہمارے اندر آ گیا تو میں سمجھتا ہوں آج کا پیغام قابل قبول ہے. ورنہ کل پکڑ ہے، پوچھے کہ بولنے والا بولا تھا تمہیں سن کو کیوں عمل گئے. جب تک بول سکتے معلوم نہیں تھا، بول معلوم ہوا تو کیونکہ اللہ گھر میں بیٹھ کر سنی سو گواہ. اس واسطے کوشش کرو اللہ کو جاننے کی، پہچاننے کی، ماننے کی، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسری بات، تاخیر تو اتنے کو ختم ہے، مگر وقت کا تقاضا، اگر تم نہ کچھ تشنے کی دکھ رہی تو ہمارے پاس کیا سیٹاں ہیں. گزشتہ سال ہم بیان ہوا تھا مقصد قرآن، وہ گزشتہ سال کی DVD بھی آپ کو ہیں کیا بات. اور بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں میں نے بیان کیا